is often said that we are conspiracy theorists and we are always blaming the others for our mistake without looking at the problem that we have within ourselves. We definitely and totally acknowledge the faults and the mistakes within our political, judicial and economic model and our social disorder that we are facing. But we also know that if Pakistan is left alone, we can manage our problems. But the involvement of foreign forces is so extensive into Pakistan because of our geopolitics, because of our physical location, because of our ideology, because of being a only Muslim nuclear state. The Russians, the Chinese, the Indians, the Israelis, the Arabs, the Iranians, Americans, every axis is so heavily involved into our politics. They actually fund groups in political parties. They fund religious groups on ground. The separatist and insurgent movements that are being run in Pakistan are getting the support from Afghanistan. To say that all this problem is are homegrown and we can manage, we should be able to blaming ourselves for it, it would be rather naive and simplistic. When they say, when the more you believe, especially coming from the Western media, when they say the more you believe in conspiracies, the lesser you believe in facts, giving the perception that the Western media is giving the facts and anybody exposing their lies and deceptions is a conspiracy theorist. And the fact that people listen to us is simply because Pakistani people have been lied to for the last 60 years. Everybody has been deceiving them. Everybody has been breaking their trust. Everybody has been cheating them. From the politicians to the media to the thinkers, even to the religious scholars. We are exposing the secrets. We are exposing the dirty games. We are exposing the covert operations. میرے بھائی میں فی الحال تو تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اس وقت میں بنو میں ہوں اور آج میں نے سارا دن شمالی وزیرستان میں گزارا ہے اور میں کافی پریشان ہوں واپس آ کے. اب میں کل صبح اسلام آباد واپس آؤں گا تو یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ وی ہیو لاسٹ دس ٹیریٹری. ادھر تو کوئی پاکستان کا نام نہیں لیتا, جو پاکستان کا نام لیتا ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں. تو وی ہیو آئی تھنک لاسٹ, ہم یہ علاقہ کھو چکے ہیں. میر کا کام سی آئی اے کی طرف سے ڈس انفارمیشن پھیلانا ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں آپ سے, ان کی رپورٹ لغو ہے, جھوٹ ہے, خرافات ہے, اور اس کا کام صرف قوم کو مایوس کرنا ہے. یہ کہنا کہ ٹرائبل ایریاز پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, یہ سارا گیم پلان امریکنز کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکنز وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں. امریکنز یہ پرسپشن دینا چاہتے ہیں کہ ٹرائبل ایریاز ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, لہٰذا وہاں پہ آلریڈی امریکن نے یہ پروپوزل پاکستان گورنمنٹ کو دیا ہے کہ ہم وہاں انڈیپینڈنٹ کانسولیٹ بنانا چاہتے ہیں, جو وہیں سے ڈائریکٹ ویزا ایشو کریں گے مقامی ٹرائبلز کو, ان کو پاکستان آنے نہیں پڑے گا. یہاں پہ اگر آپ یہ سارا گیم پلان کو دیکھیے کہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایسٹس کریٹ کیے ہیں میڈیا میں ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلانے کے لیے, ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سختی سے اس بات کو. ایبسولوٹ نان سینس. وہاں جینوئن آپریشن ہو رہا ہے, سلیکٹو آپریشن ہے. اور کافی دھماکے تو مجھے ہو رہے ہیں. چلے ابھی تو کچھ اور تھی, کچھ ہوں گے, ابھی لائن میں لگے ہوئے تھے. کافی دھماکے تو مجھے ہو رہے ہیں. چلے ابھی تو کچھ اور تھی, کچھ ہوں گے, ابھی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو ابھی یہ کیا کہتے ہیں, اور افزائی کا آپریشن انہوں نے بند کرنا یا نہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں جی بند نہیں کرنا تو ہم شمالی وزیرستان پر چڑھائی کریں گے اور 40,000 فوج جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی 1-2 دن. اچھا, شمالی وزیرستان کے خالد خواجہ تو میرا خیال ہے آئی ایس آئی کا بندہ نہیں, وہ تو سی آئی اے کا بندہ ہے, امریکی سی آئی اے کا بندہ ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ اس کا رابطہ طالبان کی قیادت سے بھی رکھتا. ہاں, ادھر تو پچھلی دفعہ آیا تھا, کافی سے مل کے گیا تھا کہ ملا وغیرہ سب سے نا. کیونکہ یہ تو مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتا ہے کہ خالد خواجہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ امریکی سی آئی اے سے رابطہ ہے, بلکہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی نیٹ ورک جو ہے, اس میں ایک آدمی ہے منصور اجاز جو کہ امریکی ہے. ہاں, یہ اس کا فرنٹ مین ہے. ملک کے عوام, مائیں بہنیں اپنے ان ثبوتوں کے لیے رو رہے ہیں جنہیں دہشت گردوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا. مگر کیا ان آنسوؤں کے باعث دہشت گردوں کے کانوں پر جوں تک ریں گی؟ مگر جیسے ہی حامد میر صاحب کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی اور ان کے طالبان سے تعلقات پر سوالات اٹھے تو ملاحظہ ہو کہ کیسا شاندار دفاع کیا طالبان نے. اتنی لمبی تردید تو کبھی انہوں نے اپنے لیے نہیں کی جتنی اس آڈیو ٹیپ کی ہے. گویا جناب صحافی سے ہمدردی کا یہ عالم ہے. دیکھ لیں, یہ ان کا ہی نمبر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کنفرم کرنے کہ یہ ان کا نمبر ہے. اس پہ یہ کالز آئی ہوئی ہیں اور یہ کالز آئی ہوئی ہیں 19 تاریخ کو.
یہ کالز آئی ہوئی ہیں 19 تاریخ کو اور میرے والد صاحب کا کنفیشن آ رہا ہے 23 تاریخ کو. میں ویسے اس سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے یتیم کروانے میری فیملی کو تباہ کروانے کے, میرے والد صاحب کو شہید کروانے کے کتنے پیسے لیے ہیں CIA اور را سے؟ جس گھر پر جاتے ہیں اور جس کو پکڑ لیتے ہیں اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں, اور جب دو پکڑتے ہیں تو دونوں کا گلا کاٹ کر ایک کا دوسرے کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور دوسرے کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ پہچان بھی نہ ہو. فطری طور پر ماں کی محبت لازوال ہوتی ہے اور کوئی بھی ماں اپنے بچوں کی حفاظت اور سلامتی کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے, لیکن وطن کی حرمت اور انسانیت کی تعظیم بعض اوقات اس محبت پر غالب آ جاتی ہے. اس کی مثال لیفٹیننٹ سیگم کی والدہ ہیں. خلاف تھی اس ایکشن کے نا, لیکن اب جب میرا بچہ گیا اور اس نے وہاں کے حالات بتائے ہیں, لمیاں ان کو کامیاب کرے اور ان کا بالکل کلم کما کرے, بالکل خاتمہ کر دے ان کا. اب تو میری یہی خواہش ہے. پاک فوج غیر روایتی جنگ میں پیچیدہ صورتحال کا مقابلہ کر رہی ہے, لیکن جس فوج کے جوان حق و انصاف کی بالادستی اور انسانیت کی عظمت کے لیے پرعزم ہو, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہماری آرم فورسز آن گراؤنڈ انگیج ہیں ان کے ساتھ, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم طالبان کو اور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو ایئر ٹائم مت دیجیے, ان کو پروموٹ مت کیجیے, ان کے تھریٹ کو ایگزیجریٹ کر کے مت پریزنٹ کیجیے تاکہ قوم مایوسی میں چلی جائے. اور یہ سب ہمارے ہاتھ میں, کیونکہ میڈیا ہمارے پاس ہے. اگر دشمن یہ بات کرے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جب ہمارا میڈیا اپنی جہالت میں ایسی باتیں کرنے لگے کہ پوری قوم کو ڈپریشن کا شکار ہو گئے, ڈپریشن میں ڈال دیا. آپ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے بات کیجیے, ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, اور سب آ کے کہتے ہیں کہ میڈیا دیکھ دیکھ کے ہمارا دماغ خراب ہو گیا. بالکل صحیح صاحب. ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ڈونٹ دے ریئلائز یہ کس کا میڈیا ہے؟ دشمن کا میڈیا ہے, ہمارا میڈیا. یہ 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے, یہ 5th کالم آف دی اینیمیز ہیں. ان کو ہوش میں آنا پڑے گا. کوئی خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ پروجیکٹ کر کے بنا رہے ہیں. سوات کا ویڈیو چلا دیا کہ لڑکی پہ کوڑے پڑنے, بعد میں کہتے غلطی ہو گئی, فیک ویڈیو. اور پورے کئی گھنٹے یہی نہیں پتا چلتا کہ پوری قوم پاگل ہوتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا حشر کر رہے ہیں. سو اینی وے دا پوائنٹ از کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سچویشن از گیٹنگ انڈر کنٹرول.